یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے درس میں جو ہر 15 دن میں ایک بار مسجد اعظم میں منعقد ہوا کرتا ہے، پہلے اور تیسرے چہارشنبے کو، آپ ہم پھر سے جمع ہیں اور سب کا استقبال ہے. قرآن پاک کی آیات کو سننا، اس کے معانی و مطلب کو جاننا اور اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں. قبل اس کے کہ آگے کچھ اور عرض کیا جائے، 3 بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق سورۃ التوبہ سے ہے، اور یہ سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں شروع ہو کر 11ویں پارے میں ختم ہوتا ہے. اس آیت شریفہ کا پہلے آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کی مزید اور تفصیل اس کی روشنی میں عرض کی جائے گی. والسابقون، یہ سابق کا مطلب ہے پہلے پہل، آگے آگے بڑھنے والے. الاولون، اور اولون کا مطلب جو میں نے ابھی عرض کیا اس سے ملتا جلتا ہے. شروع میں، پہلے شروع میں جو لوگ آگے آ گئے، سبقت لے گئے. من المہاجرین، من کا مطلب ہوتا ہے میں سے، المہاجرین ہجرت کرنے والوں کو کہتے ہیں. ہجرت کیا ہوتی ہے وہ بھی عرض کرتے ہیں، آپ ابھی عرض کرتے ہیں. والانصار، اور انصار مددگار لوگ. والذین اتبعوہم بإحسان، والذین، اور وہ لوگ جو اتبعوہم مطلب
ان لوگوں کی پیروی کیے. اوپر جن کا ذکر کیا گیا سبقت لے جانے والے، پہلے پہل آگے بڑھنے والے، مہاجرین، انصار، اور ان لوگوں کی پیروی، اتباع، اطاعت بِإِحْسَانٍ عمدگی کے ساتھ کرنے والے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس اللہ نے تیار کر رکھا ہے، پریپیئر کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، جنات تجری تحتها الانہار، ایسے سدا بہار، ہرے بھرے، ایور گرین، ہمیشہ رہنے والے، سرسبز رہنے والے، کبھی نہ مرجھانے والے باغات اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں. تحتها الانہار، اور وہ ایسے باغات ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اب جہاں نہریں مسلسل بہتے رہتی ہوں تو اس کا ہمیشہ تازہ رہنا یقینی ہے. خالدین فیہا، وہ لوگ اس میں بس جائیں گے، رہیں گے ہمیشہ کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہ جو اوپر بیان کیا گیا ذالک، یہ چیز، فوز کہتے ہیں کامیابی، سکسیس. العظیم، بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو اب یہ تو ترجمہ ہوا، لیکن اس ترجمے کو مزید کھول کے جب بیان کریں گے تو ہمیں ایک ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آنے لگی. اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی ہر آدمی کی، ہر سوچنے والے کی، اس کی اپنی سوچ کی لیول کے مطابق ہوتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی پلٹا، رینگنے کے لیے کوشش کر رہا، 2 قدم آگے بڑھا دیا اور کامیاب ہو گیا. وہ سمجھے گا کہ بھائی میں تو کامیاب ہو گیا. کوئی بندہ رینگتا ہے، رینگتے رینگتے اس کو دونوں پاؤں پہ کھڑے ہونے آ گیا، وہ سمجھے گا میں تو کامیاب ہو گیا. یا پھر پاؤں پر کھڑے ہونے والا چلنے لگ جائے تو وہ کامیاب ہو گیا. ہر ایک کی لیول کے حساب سے اپنی اپنی کامیابی. 10th کلاس میں پاس ہونے والا پاس ہو، ارے میں پاس ہو گیا صاحب، بہت بڑی کامیابی لے لیا. لیکن وہ سب سے آخری کامیابی نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی کامیابی رہتی. پھر کوئی بندہ انجینئرنگ پاس کر لے، کوئی گریجویشن کر لے، کوئی پی جی کر لے، ارے بھائی کامیاب ہو گیا صاحب. کوئی بزنس کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور اس نے بزنس شروع کیا اور اس میں وہ بہت بہترین نفع کما کے بڑی بلڈنگ کھڑا کر لیا، کامیاب ہو گیا. لیکن یہ کامیابی سب سے آخری کامیابی نہیں ہے. کوئی بندہ کوشش کر رہا تھا، رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتہ نہیں مل رہا، مل گیا رشتہ، شادی ہو گئی، کامیاب ہو گئے. لاسٹ کامیابی نہیں ہے. اس کے بعد شادی کے بعد کوئی صاحب کوشش کر رہے تھے، 10 سال تک ان کو اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہو گئی، کامیابی ہوئی. لیکن یہ سب کامیابیاں دنیا کے چھوٹے کامیابیاں. آپ کو بتاؤں، جب ہم نماز کے لیے اذان دیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح. یہ فلاح، یہ فوز، یہ ایسی کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں پر مشتمل ہے. صرف یہاں کی کامیابی نہیں بلکہ بڑی کامیابی. اگر کوئی بندہ دنیا میں بہت کچھ کما لے لیکن عین مرنے سے پہلے اس کا ایمان خراب ہو جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تو اس کی ساری زندگی بیکار ہو، کامیاب کہاں ہو. تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی قدم قدم پر ہم کو غور کرتے ہوئے کامیابی لینا بھی ہے اور آگے کی کامیابی پر توجہ دینا. بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے،
نوکری نہیں ملی، نوکری مل گئی کامیاب ہو گیا، لیکن اب ایک وقت ایسا آتا نوکری سے بھی ریٹائرمنٹ مل جائے، ارے بھائی الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا، پورے چیزوں سے جو ہے بغیر کسی ریمارک کے، بغیر کسی دھبے کے میری پوری سروس اچھی ہو گئی صاحب، کوئی میرے اوپر ریمارک نہیں آیا، میں کامیاب ہو گیا. کیا یہی کامیابی ہے؟ اس کے بعد یہ ایک کامیابی ہے. اب زندگی کے آخری مراحل میں ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے بعد پھر اسلام پہ، ایمان پہ اس دنیا کا سفر مکمل ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا میں آنے کا ہمارا سفر کامیاب ہو گیا. کامیاب تو یہ کامیابی. پھر اس کے اندر بھی جنت لے لینا یقیناً وہ بھی ایک کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن جنت سے بڑی کامیابی ایک اور ایک ہے. وہ اگر آپ سے عرض کروں گا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ یہ کیسی بات ہے. جی ہاں، بعض اولیاء اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں کھو دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انسان کے اگر الگ الگ قسموں کو دیکھا جائے تو دو بڑی قسمیں ہیں، ایک مرد ایک عورت. لیکن ایک اور قسم بھی ہے جس کو بیچ والے کہتے ہیں، مخنث بولتے ہیں، جی زنخواہ بولتے ہیں، اس کو ہجڑا بولتے ہیں. تو اب یہ تینوں کو اب کیٹیگرائز کیا جائے تو آپ بولیں گے سب سے اوپر کون ہے؟ ہر کوئی بولے گا بھائی سب سے سپیریئر تو مرد آدمی ہے، اس کے بعد عورت کا مقام، اس کے بعد نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تھرڈ نمبر پہ. تو کیٹیگری دیکھا جائے تو فرسٹ نمبر پہ مرد آدمی، کیونکہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، ان سے فرسٹ، سیکنڈ عورت، تھرڈ ہجرا. یہ کیوں سنا ہمیں؟ اس لیے سنا کیونکہ بعض صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کا طالب ہے، دنیا کے پیچھے پڑے رہنے والا ہے، دنیا دنیا دنیا، وہ ہجڑا ہے بھائی. اور جو جنت کا طالب ہے، جنت ملنا میں کچھ جنت ملنا، تو بولے وہ جنت کا طالب صرف جنت کے لیے محنت کر رہا، کوشش کر رہا، جنت ہونا جنت ہونا، یقیناً نعمت اللہ کی، لیکن جنت کے لیے کوشش کرنے والا وہ سیکنڈ کیٹیگری عورت کے جیسا ہے. پھر اس سے بڑا کون ہے؟ تو بولے جو جنت کو نہیں جنت والے کو اپنا مقصد بنا لے وہ مرد ہے. بولے جنت والے کو مقصد بنانا ہے. تو یہاں پر ہم فوز عظیم، اللہ کب ملیں گا، کیسا ملیں گا؟ تو اللہ ہم سے خوش ہو جانا، خوش ہونا. ایک لفظ آپ نے سنا راضی، اللہ راضی ہو جانا. تو کس سے راضی ہوتا؟ یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کن کن سے راضی ہوتا. تو پہلی چیز، اب یہ آخری سے ہم اوپر بڑھ رہے ہیں، پہلی چیز والسابقون، سبقت لے جانے والے، یعنی کام کو دوسرے لوگ کرنے سے پہلے کر لینے والے. ان کے بعد اولون، اور شروع میں کرنے والے. تو ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو پیارے لوگ ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہاں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت اسلام قبول کرنا بڑی مصیبت تھی، اپنے لیے مصیبت میں ڈال دینا تھا. لیکن اس وقت جنہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے. کون ہیں وہ لوگ؟ تو آپ کو معلوم ہے شروع میں اسلام لانے والی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام لیا جاتا ہے، حضرت سیدنا
زید بن حارثہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے۔ وہ نام کس کا ہے؟ جب حضور تشریف لا کر آپ نے جب سب سے پہلے دعوت دی، آپ کو جب وحی آئی اور وحی کا جب آپ نے حال سنایا تو سب سے پہلے کس کو سنایا؟ تو حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ تو حضور کے سنانے پر سب سے پہلے وہ ایمان لانے والی۔ لیکن اب روایتیں الگ الگ ہیں، تو اس کا بہتر انداز میں یہ تجزیہ کیا گیا کہ کون پہلے کون بعد میں، اس طرح کی بحث میں پڑھنے کے بجائے ایسا سمجھ لو کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مرد حضرات میں، بڑی عمر کے حضرات میں، سمجھدار لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کم عمر لڑکوں میں، کم عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مولا علی شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غلاموں میں، یہ سب تو آزاد لوگ ہیں، غلام نہیں تھے، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح یہ شروع میں اسلام لانے والے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے بی بی خدیجہ تو گھر کی ہیں، حضرت علی بھی گھر کے ہیں، سرکار کے گھر میں ہی رہتے ہیں، گرچہ کہ آپ چچا زاد بھائی ہیں، لیکن ایک اور شخصیت کا نام میں آپ سے سناؤں جنہوں نے خود بیان کیا کہ میں جب مسلمان ہوا، اتنا پہل مسلمان ہوا، اتنا شروع میں مسلمان ہوا کہ میرے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی کاؤنٹنگ 4 ہوئی ہوئی۔ میرے سے پہلے 3 لوگ اسلام لائے تھے، میں مسلمان ہوا تو 4واں نمبر میرا تھا۔ وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، یہ ہیں پہلے۔ اور بھی لوگ ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی محنتوں سے، کوششوں سے یہ لوگ کیا کیے؟ اسلام لانے کے بعد بیٹھ گئے نہیں، اس کی روشنی دوسروں تک پہنچا۔ اب تو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم کم سے کم اپنے لوگوں کو مضبوط تو کریں۔ اور یہ ایسی روشنی ہے، علم کی روشنی، اسلام کی روشنی۔ روشنی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، روشنی اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کینڈل ہے، موم بتی ہے، اور دوسروں کے پاس موم بتی ہے، لیکن آپ کی روشن ہے، ان کی روشن نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ خالی آپ اپنی موم بتی کے پاس ان کی موم بتی لا کے ان کو دے دیں تو ان کی بھی روشن ہو جائے گی، لیکن آپ کی بجھے گی نہیں، آپ کی ہماری بجھے گی نہیں۔ تو یہ کام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بہت سارے ابتداء میں اسلام لانے والے صحابہ ہیں، سابقون الاولون ان کو کہتے ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہے، آگے فرمایا راضی۔ اب اس کے بعد کہا المہاجرین والانصار۔ مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ دے کے دوسری جگہ جا کے رہ جانے والوں کو۔ آپ کو، ہم کو معلوم ہے جب ہمارا ہندوستان انگریزوں کی حکومت کے زیر تسلط تھا تو اس وقت سب نے مل کر ان کو بھگانے کے لیے سوتنترتا سنگرام کیا۔ 12 اگست فریڈم فائٹ، جدوجہد آزادی۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ لوگ جاتے جاتے ایک کیڑ لگا کے گئے، ہمارے ڈیوائڈ کر کے گئے، تو ادھر ایک الگ ملک بن گیا، ادھر ایک الگ ملک رہ گیا۔ تو جب ادھر دوسرا ملک بن گیا تو آپ کو معلوم ہے کئی لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے اور کچھ لوگ ادھر سے ادھر بھی آئے، کئی لوگ ادھر سے ادھر چلے گئے، اس کو ہجرت بولتے ہیں۔ وہاں پہ اب بھی وہ لوگ مہاجر کراتے ہیں، جی ہاں، اور آپ بولیں گے صاحب ادھر سے بھی کچھ لوگ ادھر آئے،
یہاں سے وہاں جو گئے وہاں تو ذرا تھوڑا کچھ سالوں کے بعد ان کے لیے مسائل ہو گئے، لیکن وہاں سے جو یہاں آئے ان کو اتنا سر پہ بٹھائے لوگ وہاں. لیکن کیا کریں، پی ایم بننے کی خواہش پوری نہیں ہوئی ان کی اللہ بچائے. تو بہرحال اشارے کافی ہے آپ کے لیے. مہاجر ہجرت کرنے والے ایک ہم جوڑ. تو جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مکے میں اسلام قبول کیا تھا، ان لوگوں کا جینا مشکل کر دیا گیا، تنگ کیا گیا، بہت پریشان کیا گیا. تو پھر ان لوگوں نے مکہ اللہ رسول کے اجازت سے مکہ چھوڑ دیا. چھوڑ کے جو لوگ مدینے میں جا کے بسے ان کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں. اور جو لوگ مدینے میں تھے ان کا وہاں گھر دار سب کچھ تھا، اور ان لوگوں کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے کہ مدینے میں مکے سے آنے والے ہر مسلمان کے لیے سینہ کشادہ کر کے، دل بڑا کر کے اپنی زمین دے دیے، اپنے جائیداداں دے دیے. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا یہ انصار، وہ مہاجر یہ انصار. انصار صحابہ سے بھی اللہ خوش، مہاجرین سے بھی اللہ خوش. والذین اتبعوہم، اب ان کے بعد جنہوں نے ان کی عمدگی کے ساتھ پیروی کی، جو پیغام انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا وہ پیغام آگے پہنچایا پیغام، تو اس کو لے کر عمدگی سے اس کو فالو کرے. والذین اتبعوہم بإحسان، حسن عمل کے ذریعے اس کو فالو کرے. یہ وہ لوگ ہیں، اب آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے، صحابی کہتے ہیں سرکار کی خدمت میں رہنے والے ایمان والے صحابہ، جن کو سرکار کی صحبت کا شرف ملا وہ صحابی ہیں. اور جنہیں سرکار کی صحبت پانے والے صحابہ کی صحبت کا شرف ملا انہیں تابعی کہتے ہیں. یاد رکھیے یہ بات ہے، صحابی تابعی. اور جو تابعی کو دیکھے اسے کہتے ہیں تبع تابعی یا اتباع التابعین کہتے ہیں. تو یہ سب بہت خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، بڑے خوش نصیب. جنہوں نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی خوش نصیب. جنہوں نے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی خوش نصیب. ان کے لیے فرمایا اب جو کوئی اتباع کریں گے ان کی، ان سے اللہ راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. راضی کا مطلب کیا؟ راضی کا مطلب ان کے عمل سے، ان کی خدمات سے، ان کے ایمان سے اللہ خوش ہو گیا. اللہ خوش ہو گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے، اللہ خوش ہو گیا. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں. اللہ تو جیسا رکھا اچھا رکھا، ہم تیری ہر عنایت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور کبھی کوئی غم کی بات آ جائے تو اس پر بھی ہم شکوہ شکایت نہیں کرتے، وہ بھی تیری عنایت ہے، وہ بھی تیرا کرم ہے. اس طرح اللہ کی ہر بات سے یہ لوگ راضی ہو گئے اور ان کی ہر ادا سے اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. اس لیے آپ کو معلوم ہے جب بھی کبھی ہم ان پیاروں کا نام لیتے ہیں تو جب بھی نام لیتے فوری رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ کہا اللہ تعالیٰ. اور محمد پر بھی آیا ہے، یہاں پر تو صحابہ کے بارے میں آیا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ کو اپنی خوشنودی کا. اب یہاں تو ایک بات اکثر سنتے رہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں راضی ہو تو یہ بڑی مہربانی، اگر راضی ہو جائے تو عنایت. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھائی میں نہیں کرتا. تو ایک واقعہ کہا جاتا ہے، حضرت بی بی رابعہ بصریہ
ایسے واقعات ذرا تھوڑا دل کو نرم کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کی طرف بڑھانے کے لیے۔ اکثر بزرگان جن نے سنائے ہیں، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا خاتون، بڑی بزرگ خاتون تھی، کیسا رہا آپ کا، کیسا رہا؟ اس کے بعد بولے جب آئے میرے پاس فرشتے تو انہوں نے کہا کہ من ربو کا، من ربو کی، رب کون ہے؟ تو میں ان سے کہنے لگی دیکھو تم جو مجھ سے سوال کر رہے ہو اس کا جواب میں 1000 بار بھی دے دوں، میں اس کی بندی ہوں، میں اس کی بندی ہوں، 1000 بار میں بول دوں تو بھی اس کی کیا ویلیو ہے؟ اگر اللہ ایک بار فرما دے کہ وہ میری بندی نہیں تو میرا کیا بنے گا؟ لہٰذا بجائے مجھ سے پوچھنے کے اللہ سے پوچھو اللہ کی میں بندی ہوں کیا نہیں ہوں۔ جب اللہ بندی مان لیا تو پھر تو میری دنیا آخرت کامیاب ہو گئی۔ تو ہم کو حقیقت میں اللہ کے بندے بننا ہے۔ اب تو ہیں بندے ہم، لیکن ویسے بندے نہیں ہیں جیسے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ ایک کلاس میں سے 10th کا رزلٹ نکلا، 10th کلاس کا مثال دیتا ہوں، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بچے جن کا GPA 10/10 ہے، 100% مارک لائے، کچھ 9.5 ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو فیل ہو گئے۔ اب جو استاد رہیں گے وہ کون سے شاگرد کو بتا کے بولیں گے یہ ہے میرا شاگرد؟ کس کو بولیں گے؟ کیا فیل ہونے والے کو بولیں گے کہ یہ ہے میرا شاگرد؟ کیا معمولی مارکس لانے والے کو بولیں گے یہ ہے میرا شاگرد؟ اگر وہ بولا بھی میں شاگرد بولتے ہو تو چھپیں گے، کو بھائی نام بدنام کر رہا ہے نا میرا شاگرد بولیں گے تو میں اس کو شاگرد کیسے بولوں؟ یہ تو فیل ہو گیا۔ اب جو بچہ اونچے مقام پہ زیادہ مارکس، یہ ہے میرا شاگرد، تاکہ اس سے خوش ہونے، راضی ہونے کا اظہار کیا جا سکے۔ بالکل اسی طرح بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، بندے سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو میرا بندہ نہیں بولتا۔ میرا بندہ خاص بندوں کو کہتا ہے، جس میں سب سے خاص الخاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر حضور کے متعلقین صحابہ والے بیت۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے اب تک جو جانا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے اللہ نے جنات یعنی باغات تیار کر رکھے ہیں، سدا بہار، کبھی وہ مرجھائیں گے نہیں، کبھی وہ پھیکے نہیں پڑیں گے، ہمیشہ تر و تازہ جنت ہے وہ، ان میں سے ان کے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں آپ نے ابھی سنا کچھ مہاجر ہیں، کچھ انصار ہیں۔ یہ کب تک تھا؟ تو جب تک مکہ سے سرکار مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، مطلب سرکار مکے میں جو طاقتیں وہاں پر اپنا زور جمائی ہوئی تھی ان طاقتوں کو ختم کر دیا۔ اب یہاں وہاں دونوں جگہ بھی اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو ہجرت ختم ہو گئی۔ ہجرت کا جب تک ہی تھا، اس کے بعد کرنے والوں کو ہجرت کا ثواب نہیں۔ تو اس وقت مہاجرین انصار، ان میں ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مرتبہ ہے، مقام ہے، شان ہے، رتبہ ہے، اور ہم کو دین کے بارے میں اعمال کیا کرنا ہے وہ جاننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے کس کو کیا مقام رفیع عطا فرمایا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ایسی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، آپ کی نسبت جس کو مل جائے، آپ کا تعلق اٹیچمنٹ جس کو حاصل ہو جائے، انہیں بھی بڑا بن جاتا۔ تو صحابہ، اہل بیت، تابعین،
تبع تابعین، ان میں آپ کو بتاؤں کہ جو انصار و مہاجر صحابہ ہیں ان میں بھی جو پہلے اسلام لائے ان کا مرتبہ بڑا ہے، چاہے وہاں کیوں یہاں کیوں۔ تو شروع میں مکے میں اسلام لانے والوں میں ایک تو حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا میں آپ کو، حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، ان دونوں خلفاء کے بیچ میں ایک اور شخصیت ہے جن کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کے مہینے میں عید کے بعد دو خلفاء کی شہادت ہوئی، ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی مناسبت سے آج میں نے یہ جو آیتیں پڑھی ان میں کچھ تھوڑا ذکر تذکرہ ہم حضرت عثمان کا بھی کریں گے، تھوڑا ذکر حضرت عمر فاروق کا بھی کریں گے۔ حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے، حضرت عثمان جب اسلام لائے، دونوں میں فرق ہے۔ حالانکہ مرتبہ خلافت کے اعتبار سے حضرت عمر کا بڑا ہو گیا بعد میں، لیکن آپ یہ جان کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ میرے اسلام لانے سے 4 کا فگر پورا ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے کے ارادے سے تو نہیں بلکہ اسلام کو مٹانے کے ارادے سے نکلے تھے، اسلام مٹانے کے ارادے سے نکلے، اور یہ سوچنے لگے کہ مکے میں جب سے یہ وہی اسلام ایمان کی بات کی جا رہی ہے تب سے ہر گھر میں جھگڑے ہو گئے ہیں، بیٹا اسلام لا لیا بابا خلاف، کہیں غلام اسلام لا لیا مالک خلاف، لہذا یہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تلوار لیے، عمر ابن خطاب تلوار لیے، بولے آج یہ جھگڑا ختم ہی کر دیں گے، یہ قصہ ختم ہی کر دیں گے۔ کیوں؟ تو کسی نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو ابھی لوگ بڑھتے اتنے بڑھ گئے ہیں، 39 ہو گئے، بولے 39 کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ 39، 40 کو 1 کم۔ تو انہوں نے اس وقت کہا 39 ہو گئے ہیں، 39 ہو گئے، اب میں 40واں تو نہیں ہونے دوں گا، بولے 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، 40واں مسلمان ہونے سے پہلے قصہ ختم کر دوں گا۔ تلوار لے کے نکلے، حضور کی طرف بڑھ رہے تھے، ارادہ تھا تلوار لیے ہوئے معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، مل کے پوچھے اے عمر کہاں کے ارادے ہیں؟ تلوار ننگی، ہاں غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ وہی جس کی وجہ سے پورا مکہ آج ایک عجیب ماحول سے گزر رہا ہے، میں اسی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے چاہ رہا ہوں، بات دوں گے۔ تو انہوں نے آہستہ سے کہا ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ بھی سن لو کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارے گھر میں بھی وہ اسلام پہنچ گیا۔ ہاں میرے گھر میں کیسا پہنچ سکتا، مجھے اتنا مخالف ہوں اسلام کا؟ تو ذرا بہن بھوگنے کے بارے میں پوچھ لو۔ بولی حضرت عمر کی بہنوئی کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن، ان کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب، وہ دونوں اسلام لا چکے تھے۔ تو حضور کے بعد جانا چھوڑ کے راستہ بدل کے ادھر چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد میں دروازے پر زور انداز سے کھٹکھٹا، وہ لوگ اندر تھے۔ دیکھیے کہ پہلے دروازوں کے بیچ میں سے آسان ہوتی تھی نا، آج کل تو غیر اس میں دیکھتے ہیں ارے بھائی عمر کھڑے ہوئے ہاتھ میں تلوار ہے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اسلام نہیں لائے تھے، دروازہ بڑی مشکل سے کھولنے کے بعد اندر آئے، آ کے بولے کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ وہ نیا دین، اصل دین پرانا چھوڑ کے نیا دین اختیار کر لیے، سنا ہوں۔ تو بہن کی موجودگی میں بہنوئی کو مارنے لگے، ایسا ہمارے مار کے پیٹنے لگے۔ تو بہن راستے میں چھڑانے آئے، بھائی کیا کر رہے؟ بہن کو بھی ڈھکلے،
ایک ایسا زوردار تماچا رسید کرے کلہ پھٹ گیا. ارے تو بولے کہ عمر تمہاری یہ زیادتی، تمہارا یہ ظلم، تم جو چاہے کر لو، تم ہمارے جسم پر مار سکتے ہو، ہماری جان بھی لے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو جو چیز ہمارے دل میں اتر گئی ہے اس کا نکلنا ناممکن ہے. اسلام کے اوپر کتنا مضبوط ان کا سٹینڈ ہے، ایسی استقامت ہے. جب یہ جملہ سنے تو عمر ابن خطاب کے غصے میں قرار آیا. ہاں میں مار مار کے بھائی کو ہونے کو تھک گیا، بہن کو ایسا کر دیا، زخمی ہو گئی. ڈر کے وہ نیا دین چھوڑ دینے کے بجائے اب بھی اسی دین پر جینے مرنے کے لیے تیار ہے. اگر ہے کیا وہ دکھاؤ تو صحیح کیا ہے اگر وہ. تو بولے ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہماری جو مذہبی کتاب ہے اس کو چھونے کے آداب ہے. صاف ستھرے ہونا پڑتا، صاف ستھرے ہو جاؤ، نہائے دھوئے. اس کے بعد قرآن ایسی شکل میں تو نہیں تھا، چند آیات جس کی کتابت ہڈیوں پر، پتوں پر، پتھروں پر کی جاتی تھی. کاغذ تو نہیں بنا، اس وقت وہاں کاغذ نہیں پہنچا تھا. چنانچہ اس وقت جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض روایت میں آیا کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں. اس وقت جب سورہ طٰہٰ پڑھے حضرت عمر فاروق تو بولے یہ کس کا کلام ہے؟ ایسا کلام تو آج تک نہیں سنا. اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، اثر ہونے لگا قرآن کا. پھر وہاں سے اٹھے، تلوار تو گھر سے لے کے نکلے تھے، رنگی تلوار ہی ہاتھ میں لے کے چل پڑے. پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا کہ وہ فلاں مقام پہ ہے. اب چلے ادھر دیکھتے ہیں تو سب لوگ حیران ہیں، اطلاع مل گئی. عمر، ان کو کیا معلوم حضرت عمر کے بارے میں؟ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ کل تک جیسی مخالفت تھی، ننگی تلوار لیے آ رہے ہیں یہاں پہ، کیا کرتے کہ کیا نہیں، کیا ان کا ارادہ نہیں معلوم. تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. وہ کہنے لگے کہ دروازہ بند مت کرو، کھلا رکھو. وہ بھی بہت بہادر تھے، کہنے لگے کہ اگر وہ اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں انہی کی تلوار سے انہی کا سر قلم کر دوں گا. دونوں مارتے ہوتے. بہرحال آئے، آ کے اندر رکے حضور کے دربار میں. اب تک جو مخالفتیں ہوئی تھیں ان مخالفتوں کی ذہن میں تصویر آ رہی ہے، اب تک میں مخالفت کرتا تھا، اب کیا کروں؟ تو حضور نے قریب جا کے ان کے جبے کو ہلا کے کہا اے عمر، ابھی وقت نہیں آیا اسلام لانے کا. تو حضرت عمر نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ کو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ گھر سے نکلے تھے، 39 ہو گئے، اب 40 ہونے نہیں دوں گا. ادھر ان کا ارادہ وہ ہے، ادھر اللہ فرما رہا ہے اچھا آؤ آؤ، آپ کچھ 40 بنانے والے ہیں، بولے آپ ہی 40 بننے والے ہیں، آئیے. تو اس طرح حضرت عمر کا اسلام میں داخلہ ہوا. 40ویں مسلمان کیسے، یہ 40ویں مسلمان اور چوتھے مسلمان، یہ دونوں کا تذکرہ آج مختصر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہی دنوں میں حملہ ہوا. انہی دنوں مطلب ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں آپ پر وار کیا گیا اور آپ زخمی ہوئے. لیکن زخمی ہونے کے بعد 1-2 دن بیمار رہے، زخمی رہے، اور 1 محرم کو روایتوں کے مطابق 1 محرم کو آپ کی آخری سانس لیا اور آپ کا پھر وصال ہو گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان سے پہلے جیسے حضرت عثمان کا میں نے ذکر کیا، یہاں تو حضرت عمر بعد میں ہیں، حضرت عثمان پہلے ہیں اسلام لانے میں. لیکن
آپ کو معلوم ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو حضور کے وصال پاک کے وقت سرکار ابرقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نمازیں پڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو مقرر فرمایا. بعد میں پھر جب حضور کا وصال ہو گیا تو سب لوگوں نے دیکھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نماز میں آگے بڑھائے ہیں تو چلو ہم اپنے دیگر معاملات میں بھی ان کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں. سوچ کے آپ کو دنیا پہلے خلیفہ کے نام سے جانتی ہے, خلیفہ اول کے نام سے جانتی ہے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا بھی آپ نے ذکر سنا مختصر سا. وارف اللہ علیہ عمر کے بھی سرکار فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہو. ایمان میں مضبوط ہے. دوسرے خلیفہ ہے. پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی, البتہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو امت میں اہل سنت والجماعت جس کو کہتے ہیں ساری دنیا میں, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امت میں سرکار کے بعد سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی کا. اب یہ جو ایک کے بعد ایک ان لوگوں کا پیریڈ آیا, وہ تفصیل بیان کرنے کے لیے تو بہت کافی وقت چاہیے, لیکن یہ جو ذی الحج کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. میں نے بھی کہا کب ہوئی, کون سے سن میں ہوئی, تو وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت فرمانا جس سال ہوا اس کو ہجرت کا سال کہتے ہیں. جب سے اسلامک کیلنڈر شروع ہوا, سرکار 10 سال مکے میں 10 سال مدینے میں قیام فرما رہے. مکہ سے مدینہ آنے کے بعد 10 سال قیام ہوا سرکار کا. 10ویں سال حضور نے حج کیا, اس کو حجۃ الوداع بولتے ہیں, آخری حج. اس حج کے بعد واپس آتے آتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں جب تشریف لائے تو ایک طرح سے نیا سال شروع ہو چکا تھا. تو 10 ذی الحجہ سے سال ختم ہوا تھا نا, 10 کے بعد 11 ہجری شروع ہو گئی. 11 ہجری شروع ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم, صفر, ربیع الاول 11 ہجری, ربیع الاول 11 ہجری میں حضور کا وصال ہو گیا. پھر وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت کا دور 2 سال 3 مہینے. تو 12 ہجری 13 ہجری 13 ہجری کی یعنی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آپ کا وصال ہو گیا. آپ کی اپنی نیچرل وفات تھی, نیچرل ڈیتھ جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی خلافت کا دور ختم ہو گیا. ربیع الاول میں 2 سال ہوئے, ربیع الاخر, جمادی الاولیٰ, ربیع الاخر, جمادی الاولیٰ, جمادی الاخر, اس طرح 2 سال 3 مہینے. حضرت ابوبکر صدیق کی جب وفات شریف ہو گئی تو پھر حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے. حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو آپ کا دور تقریباً 10 سال چلا, 13 سے 23 تک, 23 ہجری تک. اور آپ کے زمانے میں تو ایسے ایسے کام ہوئے, ایسے ایسے کام ہوئے, اسلامی سلطنت پھیلنے لگی دور دور تک. جو سختیاں تنگیاں اسلام پر آنے والے تھے ان کو کنٹرول میں کر کے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے. لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایسا پھیلایا کہ 10 سال. اور سن 23 ہجری میں 23 ہجری میں حضرت عمر پر حملہ ہوا. حملہ کرنے والا کون تھا؟ تو حملہ کرنے والا مسلمان نہیں تھا. اس لیے کہ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے تیرے نبی کے شہر میں موت دے اور تیری راہ میں موت نصیب فرما. لوگ کہتے کہ یہ کیسی دعا ہے آپ کی,
نبی کے شہر میں بھی مرنا چاہ رہے ہیں آپ، اور پھر اللہ کی راہ میں تو باہر نکلنا پڑے گا آپ کو، مگر اللہ نے انتظام کیا۔ اور ایک مجوسی غلام تھا، مجوسی بولے تو آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز۔ اس کو حضرت عمر سے کچھ دشمنی ہو گئی تھی، ایک فیصلہ آپ نے کیا تھا، اس پر دشمنی ہو گئی تھی، تو اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس نے چاقو کو بہت دن تک، پہلے دراصل وہ تلوار والا بنایا کرتا تھا، زہر میں رکھا، بجھایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نماز کے لیے ٹھہرے، فجر کی نماز میں عین صف میں سے وہ آگے بڑھ کے آپ پر حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ 23 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ کی نماز میں اس طرح شدید تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ تو خیر بازو ہٹ گئے، لیکن فوری حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے، نماز کمپلیٹ کرے۔ اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور جب حضرت عمر کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے مارنے والا؟ تو کہا کہ ابو لؤلؤ فیروز ہے، پکڑ لے اس کو لوگ۔ لیکن جب آپ نے سنا ابو لؤلؤ فیروز ہے تو آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ تو پوچھا گیا آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کون سا شکر کا موقع ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کا شکر اس لیے ادا کرنا دل کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی مسلمان میرے سے ناراض نہیں ہے، میرے سے مسلمان ناراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق بیمار رہے، وصیتاں کراتے رہے۔ اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوا تو محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری تھی۔ 24 ہجری سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، تیسرے خلیفہ، اور آپ کی خلافت چلتی رہی، اور آپ کی خلافت کا تقریباً 12 سال کا پیریڈ ہے، اور پورے خلفاء میں سب سے لمبا پیریڈ آپ کا ہے حضرت عثمان غنی کا 12 سال، یعنی اب آپ حساب لگا لیجئے 24 سے شروع ہوا تو 34 تقریباً، تو 35 ہجری کا ذی الحج چل رہا تھا، اس میں آپ کی شہادت ہوئی۔ وہ بڑا غمناک واقعہ ہے۔ کچھ شیطان صفت لوگوں نے آپ کے خلاف محاذ آرائی کی اور آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت سے پہلے تک کبھی مسلمانوں کا مسلمانوں سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اب ایک مسلمان کی تلوار مسلمانوں پر اٹھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی تو شہید ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مجبور کیے گئے، تو آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ کا دور خلافت جو شروع ہوا، جو آپ نے بھی سنا کہ 34-35 تک، 35-36 یعنی 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور 35 ہجری کے اواخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ آپ کی خلافت میں جھگڑے بہت ہوئے، 2 گروپ بن گئے، ان گروپوں میں جھگڑے ہوتے رہے، اور ایک طرف حضرت علی، آپ کے ساتھ بھی لاکھوں صحابہ ہیں، ہزاروں صحابہ ہیں، اور مخالفت میں ایک طرف حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک جنگ ہو گئی، مسلط ہو گئی۔ وہ کچھ بیچ والے ایسے لوگ تھے جو لڑانا چاہتے تھے۔ پھر آپ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضرت علی سے ٹکراؤ ہوا۔ یہ بڑا اسلام کا ایک سیاہ باب ہے اس وقت کا، لیکن ہم کو حکم دیا گیا دونوں کے بارے میں اچھی زبان استعمال کریں۔ البتہ یہ بتا دیا گیا کہ حضرت علی حق پہ تھے، حضرت علی کی مخالفت میں آنے والے جو تھے، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، اہل سنت جماعت کا، اہل سنت کا یہ پکا فیصلہ ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے، اور مخالفت میں آنے والوں سے اجتہادی خطا ہوئی ان سے، اس پہ بھی ان کو ثواب ملے گا، یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری تک، یعنی تقریباً 5 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ پھر آپ کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو بھی نماز فجر میں حملہ کیا گیا۔ آپ نے فزت ورب الکعبہ کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا،
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں دو گروپ بن گئے تھے مسلمانوں کے، ادھر ایک ادھر ایک۔ مکہ مدینے شام میں الگ لوگوں کی حکومت تھی، اور ادھر کوفہ وغیرہ میں حضرت علی کی حکومت تھی۔ پھر حضرت علی کے شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا۔ حضرت امام حسن خلیفہ بنے، پھر وہی دو گروپ، ادھر ایک گروپ بڑا ادھر ایک گروپ بڑا۔ اب ان گروپوں میں لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس خیال سے حضرت حسن نے مجتبی امام حسن جو تھے انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس صلح کی بنیاد پر یہ دونوں گروپ ایک ہو گئے، اور حکومت حضرت حسن چھوڑ دی ہے۔ حضرت امام حسن حکومت چھوڑ دی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں میں اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ ادھر حضرت حسن تو مدینے میں آ کے بیٹھ گئے، اب دونوں گروپ پر حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چلنے لگی، اور چلتی رہی۔ اسلام کے سرحدوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اس دوران یہ کب ہوا؟ یہ 41 ہجری میں، یعنی حضرت امام حسن نے 40 میں چارج سنبھالا رمضان میں، اور 6 مہینے آپ نے حکومت کی، اس کے بعد لیگلی شفٹ کر دی۔ تو اس وقت تک ناحق جو لوگوں کا خون بہا، وہ خون بہنا اب بند ہو گیا۔ اب وہاں سے اسلام کے پہلے بادشاہ کا دور شروع ہوا، اور وہ اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور خلفائے راشدین جو کہتے ہیں، خلفائے راشدین 5 یاد رکھیے: حضرت ابوبکر پہلے، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے، حضرت حسن 5ویں۔ یہ 5 کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ 5ویں خلیفہ کی 6 مہینے خلافت رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت بعدی 30 سنۃ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال رہیں گی۔ بولے 30 سال تو 30 ایئرس پورے نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان میں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو 6 مہینے باقی تھے، تو وہ 6 مہینے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظم فرمایا، حضرت حسن خلیفہ بنائے گئے، اور 6 مہینے کے بعد خلافت مکمل ہوئی۔ خلفائے راشدین کا یہ پیریڈ ہے۔ اب آپ کو یہاں آ کر آج ذی الحجہ کے آخری ایام میں یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ اب محرم شروع ہونے والا ہے۔ محرم میں آپ چاروں طرف سنیں گے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی، کب ہوئی، کیوں ہوئی، کن حالات میں ہوئی۔ ان باتوں کو سننے سے پہلے یہاں تک کا اگر سن لیا جائے تو پھر آگے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ نہیں، یہاں تک تو سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں حضرت علی چارج سنبھال لیے، پھر دونوں کے درمیان ہوا، پھر صلح ہو گئی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن پھر یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 41 میں خلافت چھوڑ دیے، دستبردار ہو گئے، وڈرا کر لیے۔ سن 50 میں آپ کی شہادت ہوئی، آپ کو زہر دیا گیا سن 50 میں، اور سن 60 ہجری میں 60 ہجری ہو گیا، اب حضور کے وصال سے 40 سال بعد سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک پوری ہو گئی، اور آپ کا اس وقت دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ لیکن وہاں سے ایک نئی گڑبڑ شروع ہو گئی، وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بادشاہ بنایا گیا۔ اس بیٹے کا نام یزید ہے، اور اسی نے جو تباہی مچائی، جس کی وجہ سے امام حسین سرکار کی پیارے نواسے اور ان کے پورے خاندان والوں کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اور یہ واقعہ سن 61 ہجری کا ہے۔ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی جگہ یزید بیٹھ گیا۔ یزید بیٹھ کے ظلم زیادتی کرنے لگا، تب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں۔ تو میں آپ کو مختصر وقت میں
وہاں سے یہاں تک لا دیا، سب کچھ بتا دیا. یہ بہت ضروری کام کی چیز ہے وہ. اور اس سلسلے میں کسی طرح کے بدگمانی جھگڑے وغیرہ کے بجائے سب کا نام ادب سے لیجئے، لیکن سب کا مطلب یزید کا نہیں. کچھ لوگ آج کل یزید کی بھی تائید کر رہے ہیں، نہیں بہت اچھا تھا تو انہیں سب بیکار باتیں ہیں. ساری امت اس کو تھو تھو کر رہی، لعنت بھیج رہی اس کے اوپر. اس کو اچھا بولنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے. اچھا اگر ہیں تو یقیناً صحابہ ہیں، اچھے اگر ہیں تو سرکار کے گھرانے والے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں. تو امام حسین کی شہادت کا واقعہ اور آپ کے تفصیلات انشاءاللہ آنے والے اس میں سنیں گے. لیکن یہی سے معلوم ہوگا کہ اب دو بڑے بڑے گروپ بن گئے، شیعہ اور سنی. شیعہ سنی یہاں آ کے تقسیم ہوئی، حضرت علی کے زمانے سے تقسیم ہوئی. تو یہ دو گروپ بڑے تھے. اور شیعہ امام حسین سرکار کے گھرانے کو اچھا کہیں گے، صحابہ کے بارے میں ذہن ان کا اچھا نہیں رہے. سنی کے علاوہ ایک اور گروپ ہے جو صحابہ کو اچھا کہیں گے، صحابہ کو اچھا کہیں گے، لیکن اہل بیت کے بارے میں ان کا ذہن خراب رہے گا. انہوں بھی بگڑے ہوئے ہیں، انہوں بھی سرکے ہوئے ہیں. لیکن ان دونوں سے ہٹ کے ایک تیسرا گروپ ہے جس کا نام ہے اہل سنت والجماعت. اس کا یہ ماننا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز، جو شخصیت، جو پرسنالٹی، جو کوئی اٹیچ ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. محبت، تعظیم، اس لیے صحابہ کی بھی تعظیم، اہل بیت سے محبت، یہ ہمارا مسلک ہے. اور اسی مسلک پر، اسی طریقے پر سارے اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین، غوث اعظم، غریب نواز، سب اسی پر آئے ہیں. اور اسی پر ہم کو جینا ہے، اسی پر ہم کو مرنا ہے. قرآن مجید کی باتیں بھی ہو گئی، حدیث بھی میں نے آپ کو سنا دی. البتہ ایک فقہی مسئلہ سماعت کر لیجئے. فقہی مسئلہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے بارے میں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف صحابہ کے لیے کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے. جو لوگ امت میں اس مرتبے پر ہیں کہ جن کا اللہ کے قرب میں ہونا سب لوگ مانتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے بہت پیارے ہیں، تو ان جیسی شخصیات کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے. جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ صحابی تو نہیں ہیں، صحابہ کو دیکھیں آپ، لیکن آپ کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. حضرت امام شافعی کو کہتے ہیں. اور آگے بڑھیں تو حضرت امام احمد حنبل کو کہتے ہیں. اور آگے بڑھیں تو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقام بہت بلند ہے ولایت میں، آپ سردار اولیاء ہیں. تو اس طرح جن کے بارے میں ساری امت جانتی ہے کہ ان کا اللہ کے نزدیک مقام، ان کو کہہ سکتے ہیں. اب ہر گلی والے کو بولیں گے رضی اللہ عنہ، یہ تو غلط بات ہے. اس طرح یہ معلوم ہو گیا فقہی مسئلہ. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی گفتگو کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا سنا ہے اسے قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی، کوتاہی، لغزش، خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما دے. جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے سے پہلے 3 بار مختصر درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حق العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم. پروردگار عالم، جتنے لوگوں نے ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کہا ہے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہماری دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما. جو جس کا مسئلہ ہے حل فرما دے. یا اللہ ہمارے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہماری تمام تر کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہم یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں، والا اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اسلام دشمن طاقتوں کو کمزور کر دے. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما. مدارس، مساجد، مقابر، خانقاہوں اور مراکز اسلامی کی حفاظت فرما. دعاؤں کو ہمارے قبول فرما. بے روزگار جو ہیں مولا انہیں روزگار عطا فرما، روزگار سے سرفراز فرما، بہترین نوکریاں نصیب فرما. اور جو روزی رکھتے ہیں، روزگار پر معمور ہیں، ان کی روزی روٹی میں ترقی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما. اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما. بیماروں کو صحت دے دے، کمزوروں کو طاقت دے دے. تکلیف میں مبتلا افراد کو راحت نصیب فرما. جو لوگ
ہم سے کہے ہیں دعاؤں کے لیے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو کہہ نہ پائے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ظاہری باطنی طاقت و قوت عطا فرما، روحانی جسمانی قوت عطا فرما، ایمانی جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں بچیاں بچے انبیاء ہی بیٹھے ہیں ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما، شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ پروردگار اولاد کے جو خواہش مند ہیں ان کو دولت اولاد نصیب فرما، جو اولاد رکھتے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، اور اپنے والدین کا خدمت گزار بنا دے۔ یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہم گناہ گار خطا کار ہیں، ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم تجھ سے راضی ہیں مولا، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، ہمیں ایک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے اپنے کاروبار کے متعلق دعا کی خواہش کی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جن لوگوں کی کھیتیاں ہیں انہیں بھی مولا ہری بھری کھیتیاں نصیب فرما، نقصان سے بچائے رکھ، اور جن کے ملازمتیں ہیں عہدے ہیں مولا ان کی ترقی عطا فرما۔ پروردگار گھروں میں رزق میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں نیک اعمال میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین ذہن کو مضبوطی عطا فرما، حافظوں میں مضبوطی عطا فرما، قرآن مجید کے علوم اسرار اور اس کے معارف کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صاحب قرآن حضور محمد رسول اللہ سے سچی محبت عطا فرما، حضور کی محبت کے ساتھ حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کے صحابہ کرام، حضور کی امت کے اولیاء اللہ سے سچی محبت عطا فرما، نیکوں کی صحبت عطا فرما، نیکوں کی صحبت عطا فرما، بروں کی صحبت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرما، جو بے قصور جیلوں میں ہیں ان کے نکلنے کے راستے آسان فرما دے۔ رب العالمین جو جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ظلم و زیارتی جو جہاں جس جزا سے کر رہے ہیں ان کے ظلم کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، خاص طور سے مسلمانان عالم میں جہاں کہیں خون بہ رہا ہے ان سب کو یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اور جہاں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں یا اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں وقفے سے بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جن میں مرنے والے سب مسلمان ہیں۔ یا اللہ اس سلسلے کو ختم کر دے، آپس میں مسلمانوں میں محبت عطا فرما، مودت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرما، اسلام پر قائم رکھ، وقت آخر زبانوں پر کلمہ جاری فرما، آنکھوں میں حبیب پاک کا جلوہ دکھا دے۔ یا رب العالمین قبر کی منزل آسان فرما دے، محشر میں جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما، اور رب العالمین اپنے حبیب پاک کی شفاعت سے مالا مال فرما، حضور کے دست مقدس سے جام کوثر پینے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین یا مان الخائفین یا غیاث المستغیثین اغثنا بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی علیہ التحیۃ والثناء وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔